جماعت اسلامی پاکستان کی ایک نظریاتی دینی جماعت ہے۔ 80 سالہ طویل سیاسی سفر کے باوجود ہمیشہ توانائی نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جماعت اسلامی کا تربیتی نظام ہے۔ جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ نے اپنے کارکنان کی تربیت کے لیے ایسی ہی ایک نشست جامعہ ملیہ مسجد میں منعقد کی۔ اس نشست میں علماء کرام سمیت جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں نے مختلف موضوعات پر کارکنان کی رہنمائی کی۔ تربیتی پروگرام کا آغاز درس حدیث سے ہوا کہ جن کے پاس بے شمار لوگ موجود ہیں ان کو اس برائی سے ہم کیسے نکالیں؟ یہ ہجرت میں نے بھی کہا کہ میں برائیوں میں ہوں وہاں سے نکل کر نیکی کی طرف آؤں، برے لوگوں کے اندر ہوں وہاں سے نکل کر نیک لوگوں کی طرف آ جاؤں۔ جہنم سے بچنے کی فکر تازہ کرنے کے لیے درس قرآن کی صورت پروفیسر عرفان احمد ویڈیو کال کے ذریعے اجتماع سے مخاطب ہوئے۔ کہ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے، اہل ایمان سے بات کی گئی۔ تیسری جو آیت ہے اس میں بھی اہل ایمان سے بات کی گئی ہے۔ دوسری آیت میں یا ایھا الذین کفروا کے لفظ ہے، مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بات تو اہل ایمان ہی سے کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے خصوصی طور پر تشریف لانے والے جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے امیر ڈاکٹر طارق سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اس ہستی کی زندگی کے 40 سال شہر مکہ کے اندر خاموشی سے گزر جائے۔ خاموشی ان معنوں کے اندر ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کوئی کام نہیں ہوا، اللہ کی کبریائی کا وعدہ بلند کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور آمنہ کے لال کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا ہے، آپ کسی بڑے سردار کو یہ عزت اور اعزاز دیں کہ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں۔ شعر انسانی شعور کی سطح کو بلند کرنے کا اہم اوزار کہلاتا ہے۔ تربیتی نشست میں شرکا کے جذبات کو تقاریر کے ساتھ ساتھ انقلابی شاعری سے بھی مہمیز دی جاتی رہی۔ اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اس ملک کے آفاق پر رحمت کا بادل چھائے گا، باطل کا چہرہ دھندلایا، تحریک نے ایک ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ اکبر۔ دولت کے ڈھیر پر جو کھڑا ہے بڑا ہے وہ، رب کریم ایسی بڑائی نہ دے مجھے، رب۔ اللہ اکبر کا نعرہ ہم صدا لگانے والے ہیں، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ۔ نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ڈاکٹر اسامہ رضی نے پاکستانی معاشرے کے بدلتے رجحانات کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک نظاماتی تغیر چاہتے ہیں، ہم ایک نظام سے دوسرے نظام میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ہم ایک نظام سے دوسرے نظام کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے طور پہ کوئی چیز اخذ نہیں کی ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اخذ کی ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا سیرت کے اندر ایک تو ہوتے ہیں واقعات، آپ البم کی طرح کھولتے چلے جائیں، ایک واقعہ پڑھیں، دوسرا واقعہ پڑھیں، تیسرا واقعہ پڑھیں، آپ کو بڑا لطف آئے گا، مزہ بھی ملے گا، تاریخ، سیرت، ساری چیزیں ذہن میں سامنے آ جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایکویشن ہے وہ یہ ہے، حکمران طبقہ، اس کے اپنے تضادات اور اس کی لڑائیاں ہیں، اور اس کی مجموعی لڑائی عوام کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کے درمیان تضاد ایک ایسی انتہا کی طرف بڑھ رہا ہے، کیا ہوگا، کب ہوگا، یہ اسلامی تحریک کی پرفارمنس پہ اس کا انحصار ہے کہ وہ کس طرح اور کیا پرفارم کرتی ہے، اس لیے کہ یہ چیز خود بخود نہیں ہوگی، حالات وہ سارے پیدا ہو گئے، یعنی کسی ڈش کو تیار کرنے کے لیے جتنے مسالوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے مسالے تیار ہیں۔ نماز ظہر و ظہرانے کے بعد کوئٹہ سے ویڈیو کال پر جماعت اسلامی بلوچستان کے جنرل سیکرٹری مولانا ہدایت الرحمان مخاطب ہوئے اور گوادر کی تحریک کے احوال سنائے۔ کتنا فیصد عوام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے، ہم کتنا فیصد اپنے وقت عوام کو دینے کے لیے تیار ہیں، جس محبت کے ساتھ
ہمارے یہاں کی بہنوں نے، یہاں کے بچوں نے، یہاں کے نوجوانوں نے، یہاں کے بزرگوں نے جس محبت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں بلوچ قوم پرستوں کے لیے بھی ایسی جذبہ ان کے پاس، انہوں نے ایسے جذبے کی مثالیں نہیں ملتی۔ مسائل میں عوام ہمارا ترجیح اول نہیں ہوگا، اس وقت تک بہت بڑی تبدیلی ہم نہیں لا سکتے۔ ایسا نہیں کہ صرف تقاریر ہی سے افراد کی تربیت کی جائے، بلکہ اس دوران جمع ہونے والے تمام شرکاء کو باہمی اخوت، ایثار و قربانی اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی جانب بھی متوجہ کیا جاتا رہا۔ تربیتی نشست کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے شرکاء نے مالی تعاون بھی کیا، جبکہ سادہ سے روایتی زہرانے اور چائے کے ذریعے شرکاء کو فریش رکھنے کی کوشش کی گئی۔ تربیتی نشست کی مرکزی تھیم قم فانذر وربک فکبر کے موضوع پر کلیدی خطاب کے لیے منصورہ لاہور سے جماعت اسلامی پاکستان کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری سید وقاص انجم جعفری جامعہ ملیہ مسجد تشریف لائے۔ مسئلہ یہ کہ اس دنیا کے اندر کوئی اس کی بڑائی کو تسلیم نہیں کر رہا، یہ ہے مسئلہ۔ وربک فکبر اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ یہ دینی کام اور یہ سیاسی کام، یہ تنظیمی کام اور یہ دعوتی کام، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی۔ وَالدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے۔ پھر یہ ساری چیزیں یہی تو ہے، یہ سمجھ آ جائے اللہ کی، تو پھر انسان کے قدم سست ہو سکتے، پھر اس کو بار بار جو ہے یاد دہانی کے لیے ٹیلی فونوں کی اجازت ہوگی، پھر اسے کہا جائے گا کہ اپنی اعانت دو، وہ کہے گا جی مجھے سرکولر نہیں ملا، مجھے واٹس ایپ نہیں ملا، وہ خود جاننے کی کوشش کرے گا کہ کہاں ہے میرے فرض کی بجاوری کا مقام۔ یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، چاہے وہ سید احمد شہید کی تحریک ہو، اس کے کارکنان یہ کہتے تھے کہ امام ماں این سر راہ خدا حاضر است، کہ اے امام، اے امیر المومنین، اللہ کے راستے کے اندر یہ سر حاضر ہے، آپ بتائیے کہاں کٹوانا ہے۔ امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ توفیق الدین صدیقی نے تربیت گاہ کے مقاصد بتاتے ہوئے اختتامی خطاب میں کہا کہ جب کوئی تلوار کا وار آپ کی طرف کرے تو اس کو ڈھال کے طور پر آگے کر دیے گا کہ آپ کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج اسی نبی کا دین لہو لہان ہو رہا ہے، آج اسی نبی کا دین منتشر ہو رہا ہے۔ آئیے اس نبی کے اس دین کو اس دنیا کے اندر، اپنے ضلع کے اندر، اپنی بستیوں کے اندر اور اپنی آبادی کے اندر نافذ کرنے کی جدوجہد میں سردڑ کی بازی لگائیے۔ یہی اس تربیت گاہ کا حاصل ہے، یہی اس تربیت گاہ کا مقصد ہے۔ صبح سے شام تک مسجد کے اندر گزاری گئی یہ لمحات کارکنان کے لیے نظریاتی و عملی خوراک کی مانند ہوتے ہیں، جس سے ملنے والی توانائی جماعت اسلامی کے کام کو مزید توانا رکھتی ہے۔ کیمرامین ذیشان شیخ کے ساتھ سلمان علی، راہ نیوز، کراچی۔